اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آئیے امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے نماز عید امام رضا علیہ السلام۔ کیا ہے اس داستان میں، کیا ہے اس واقعے میں، کون سے تاریخ کے ایسے حقائق چھپے ہوئے ہیں اس واقعے میں؟ مامون ایک عباسی بادشاہ جو یہ چاہتا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنانے کے بعد ان کی شخصیت کو مجروح کر سکے، لہٰذا اس نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا اور عید آنے سے پہلے اس نے امام رضا علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ آپ کو نماز عید پڑھانا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں تمہارے حکومتی امور میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ اس نے بہت اصرار کیا کیونکہ اس کی بھی کچھ منصوبے تھے، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک شرط کی بنیاد کے اوپر تمہارے اس امر کو قبول فرماؤں گا، تمہارے اس امر کو قبول کروں گا۔ امام علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ کہا جو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں نماز عید کو اسی طریقے سے پڑھوں گا جیسے میرے جد پڑھایا کرتے تھے اور جیسے میرے باپ دادا پڑھایا کرتے تھے۔ میں نماز عید کو ایسے ہی پڑھاؤں گا جیسے میرے جد اور میرے باپ نے پڑھایا تھا۔ یعنی امام علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ جو ابھی تک نماز عید اور نمازیں ہو رہی ہیں وہ سیرت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انجام نہیں دی جا رہی ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ شرط رکھی، مامون نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ مامون یہ سمجھ رہا تھا کہ امام علیہ السلام سواری آئے گی، امام علیہ السلام کے لیے امام بہترین لباس اور حکومتی طور طریقے سے نماز عید کے لیے جائیں گے اور ہم دنیا کو یہ دکھائیں گے کہ ان کے پاس نہیں تھا اس لیے یہ ایسا رہتے تھے۔ آج ان کے پاس اچھے لباس ہیں، اچھی سواری ہے، اچھے زیورات ہیں، ساری چیزیں ہیں، دیکھو یہ بھی اسی رنگ میں ڈھل گئے ہیں۔ جب عید کا وقت آیا امام علیہ السلام کا ایک الگ انداز دکھا۔ آپ گھر سے اس عالم میں نکلے، آپ نے غسل عید کیا اور اس کے بعد سفید امامہ مثل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے سفید امامہ باندھا، بہترین لباس پہنا اور لباس پہننے کے بعد گھر سے اس عالم میں نکلے کہ تکبیر کہتے ہوئے۔ آستینیں چڑھائی ہوئی تھیں، ننگے پیر، اور جب گھر سے نکلے عالم یہ تھا کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ عالم یہ ہوا کہ راویان کہتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے در و دیوار، ذرات، تمام چیزیں جو ہے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تسبیح و تحلیل کر رہی ہیں۔ عالم یہ ہوا امام علیہ السلام جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے، ادھر مامون نے اپنے عمرا کو، اپنے سپاہیوں کو، اپنے لوگوں کو کہا کہ تم بھی امام علیہ السلام کے ساتھ نماز عید کے لیے جانا۔ وہ لوگ اپنے شاہی لباس میں، اپنی بہترین تلواروں کے ساتھ، بہترین سواریوں کے ساتھ امام علیہ السلام کے دولت قدے پہ جہاں امام تشریف فرما تھے وہاں پہنچے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد عجیب منظر دیکھا، امام علیہ السلام تو دوسرے طریقے سے نماز عید پڑھنے جا رہے تھے۔ یہ رنگ و ڈھنگ دیکھنے کے بعد جتنے سپاہی تھے، جتنے لوگ تھے، سب نے اپنے بہترین لباس اتار دیے، سب نے سواریوں کو ترک کر دیا، ننگے پیر اس طریقے سے امام علیہ السلام کے ساتھ پورا شہر نماز کے لیے جانے لگا۔ ادھر عالم یہ ہوا کہ مامون کو اس کے وزیر نے آ کے بتایا کہ اگر آج نماز عید ہو گئی تو تمہاری حکومت کا تختہ کل ہی پلٹ جائے گا، لہذا جتنی جلدی ممکن ہو سکے امام علیہ السلام کو اس نماز عید سے روک دیا جائے۔ عزیزان محترم، امام علیہ السلام کو مامون نے کہا کہ آپ کو واپس آنا پڑے گا کیونکہ آپ کو ہم زحمت نہیں دینا چاہتے، اور امام علیہ السلام کو مامون نے واپس بلا لی۔ اس واقعے سے ایک چیز اور واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ عید اس لیے نہیں مناتے اور کہتے ہیں کہ مثلا مولا علی علیہ السلام کا 10واں ہے، ان کے لیے پیغام ہے مولا امام رضا علیہ السلام سے زیادہ ہم قریب نہیں ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ لہٰذا عزیزان محترم، جب امام رضا علیہ السلام نے عید منائی، جب انہوں نے عید کی نماز ادا کی، تو ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم عید کو واقعاً عید منائیں، کیونکہ عید مومن کے لیے خوشی کا دن ہے، اور یہ واقعہ ایک سیاسی واقعہ بھی ہے اور بہت ساری عبرتوں کا ذریعہ ہے۔